بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاکس عمران سیریز ناول، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران کے ذہن میں آہستہ آہستہ روشنی کی کرنیں پھیلتی چلی جا رہی تھیں کہ اس کے کانوں میں جولیا کی آواز پڑی۔ وہ اس کا نام لے کر اسے پکار رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی آواز عمران کے ذہن نے قبول کی، اس کے ذہن پر پھیلنے والی روشنی کی رفتار یکلخت بڑھ گئی، اور چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ جولیا اس پر جھکی ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد تقریباً تمام ساتھی موجود تھے۔ خدایا تیرا شکر ہے، جولیا نے عمران کے ہوش میں آتے ہی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، میں بچ گیا ہوں، ورنہ اس بار تو بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں یہ حتمی خیال تھا کہ اس بار بچ جانا ناممکن ہے۔ عمران نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو اس کی بائیں ٹانگ میں درد کی تیز لہر سی دوڑ گئی۔ آپ کی ٹانگ میں 2 گولیاں لگی ہیں، لیکن وہ صرف گوشت پھاڑ کر نکل گئی ہیں۔ ہم نے زخم صاف کر کے بینڈیج کر دی ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف 2 گولیاں؟ لیکن مجھے تو یوں لگا تھا کہ جیسے میرے جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے ہوں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ چھلانگ لگا کر جس جگہ پر گرے تھے، وہاں جھاڑی کے نیچے ایک گہرا گڑھا تھا، اور آپ اس کی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی ٹانگ جھاڑیوں میں اٹک کر رہ گئی تھی، اور فائرنگ کی زد میں وہی ٹانگ آئی ہے۔ ویسے گڑھے میں بے شمار گولیاں موجود تھیں، لیکن آپ چونکہ ٹانگ پھنس جانے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ تھے، اس لیے ان گولیوں سے بچ گئے، اور جھاڑی کی وجہ سے آپ نظر بھی نہ آ رہے تھے۔ آپ کی ٹانگ کی وجہ سے ہم نے بھی آپ کو چیک کیا اور پھر باہر نکالا ہے، اس بار صفدر نے کہا۔ لیکن آپ لوگ کس طرح بچ گئے؟ وہ ڈاکٹر عالم رضا، ان کا کیا ہوا؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم سب سمندر میں اتر گئے تھے اور کنارے کی اوٹ لے لی تھی۔ کیپٹن شکیل نے ڈاکٹر عالم رضا کو بھی پانی میں گھسیٹ لیا تھا، اس طرح کنارے کی اوٹ کی وجہ سے ہم انہیں نظر نہ آ سکے۔ ویسے بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ان کا مین ٹارگٹ آپ تھے، اور سچ پوچھیے تو عمران صاحب، ہمیں آپ کے زندہ بچ جانے کی 1% بھی امید نہ تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس بار شاید انہوں نے مجھے اسکرین پر چیک کر لیا تھا۔ بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ ان حالات میں بچ جانا واقعی ناممکن تھا۔ شاید کوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ بہرحال کیا وہ واپس چلے گئے ہیں یا یہاں پر اترے تھے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، وہ یہاں نہیں اترے، واپس چلے گئے ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ اب اس جزیرے ہورنگ کو تباہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے ذہن میں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب آ گئی ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ اتنی دیر الٹا لٹکنے کے باوجود بھی اگر ترکیب سمجھ میں نہ آتی تو کب آتی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ترکیب ہے؟ اس بار جولیا اور صالحہ دونوں بے چین سے لہجے میں بولی۔ بڑی آسان سی ترکیب ہے کہ ہم یہاں سے تیرتے ہوئے ہورنگ جائیں اور پھر اسے تباہ کرتے ہوئے آگے نکل جائیں۔ آخر ہم سب تیراک ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ تو صفدر تو بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ جولیا اور صالحہ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں درختوں کے تنے اکٹھے کر کے کشتی بنانا شروع کر دینی چاہیے، اس کے علاوہ یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ بتاؤ یہاں کہیں پانی بھی ملا ہے؟ مجھے انتہائی شدت سے پیاس محسوس ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، ہم سب نے پانی پیا ہے وہاں سے، صفدر نے کہا، اور پھر وہ عمران کو ساتھ لے کر اس طرف کو چل پڑے۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے آنے لگے تھے۔ چشمے میں پانی پینے کے بعد عمران وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی گہری سنجیدگی طاری تھی، پیشانی سے پر شکنیں نمودار ہو گئی تھیں، کیونکہ اب واقعی بظاہر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا موجود تھا کہ وہ لوگ چیکنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو لامحالہ ہیلی کاپٹر جزیرے پر اتاریں گے، تو ہیلی کاپٹر پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب جس طرح وہ لوگ واپس چلے گئے تھے، اب واقعی یہاں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی ترکیب سوچنے پر وہ مجبور ہو گیا تھا، لیکن باوجود ذہن لڑانے کے بظاہر کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ لے دے کر اسے درختوں کی کشتی بنانے کا خیال آ جاتا، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس طرح وہ سمندر میں ڈوب کر بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت اچانک طوفان آ سکتا تھا۔ بلکہ اب وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا تھا کہ وہ کہتی کہ جزیرے کی طرف آنے کی بجائے اگر اس ٹاپو جزیرے پر چلا جاتا تو اسے اس طرح کی بے بسی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کیتھی اور اس کے آدمیوں کا اس طرح خاتمہ کر دیا جائے گا۔ عمران صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں تیرتا ہوا آگے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے قریبی کوئی اور آباد جزیرہ نظر آ جائے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، اس طرح رسک نہیں لیا جا سکتا، کوئی مثبت حل سوچنا چاہیے، عمران نے جواب دیا، اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل ذہن پر بوجھ ڈال کر اب وہ تھک گیا تھا۔
اور اسے معلوم تھا کہ اگر ذہن کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو بعض اوقات اچانک ایسا حل سامنے آ جاتا ہے جو سوچنے سے بھی سامنے نہیں آتا۔ اس لیے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں جزیرے پر رات کو پانی آ جاتا ہوگا، اس لیے کیبن اوپر درختوں پر بنایا گیا تھا، لہٰذا اب ذرا چھوٹے درختوں کے تنوں اور شاخوں کی مدد سے ہمیں درختوں پر ہی کوئی جھونپڑی بنانا ہوگی، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اوہ عمران صاحب، واقعی آپ کی بات درست ہے، پانی جزیرے کے کنارے سے بہت تھوڑا نیچے ہے اور رات کو جوار بھاٹا تو بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن عمران صاحب میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ ہمیں یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے درختوں کے تنوں سے کشتی بنا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، کیپٹن شکیل نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو ایسے ہی صحیح، شاید اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ آرام کریں، یہ کام ہم سب مل کر کر لیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اسے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں عملی کارروائی شروع کر دی، جبکہ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر جولیا اور صالحہ موجود تھیں، کیونکہ جولیا اور صالحہ ڈاکٹر عالم رضا کے پاس موجود تھیں اور وہ عمران کے پیچھے چشمے پر نہ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد عمران وہاں پہنچ گیا جہاں جولیا اور صالحہ دونوں گھاس پر بیٹھی اس طرح باتوں میں مصروف تھیں جیسے وہ یہاں جزیرے پر پکنک منانے آئی ہوں، جبکہ ایک طرف ڈاکٹر عالم رضا خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ بات بنی عمران صاحب؟ صالحہ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بات تو اب بن سکتی ہے، گواہ بھی ہیں، اور عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر عالم رضا کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہاں سے نکلنے کے بارے میں پوچھا تھا، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب کشتی تیار کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے سوا یہاں سے نکلنے کا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا، عمران نے جواب دیا۔ پھر تو ہمیں بھی یہاں بیٹھ کر باتیں بنانے کی بجائے اس کام میں ساتھیوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ آؤ جولیا، اب عمران صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ ڈاکٹر عالم رضا صاحب کو خود ہی سنبھال لیں گے، صالحہ نے کہا، اور جولیا بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی جزیرے کے اوپر والے حصے کی طرف بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو الف بے پڑھائی جائے یا ABC؟ عمران نے ڈاکٹر عالم رضا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو ڈاکٹر عالم رضا نے زمین سے نظریں اٹھا کر عمران کی طرف دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ہلکی سی دھند تھی، ذہانت کی چمک موجود نہ تھی کہ اچانک عمران کو خیال آیا۔ ڈاکٹر صاحب میری آنکھوں میں دیکھیں، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر عالم رضا نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر عمران کی طرف دیکھا تو عمران نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ذہن میں اچانک خیال آ گیا تھا جب وہ خود ڈاکٹر عالم رضا کے ذہن کی گہرائیوں کو جانچ کر دیکھے، شاید وہ اس طرح ٹھیک ہو جائے، اس طرح وہ کم از کم زندہ لاش کی طرح تو ساتھ نہیں رہے گا۔ چند لمحوں تک وہ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں جھانکتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ عمران کی نظریں ہٹاتے ڈاکٹر عالم رضا کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور وہ بے اختیار چیخ پڑا۔ وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے اچانک بند ٹوٹنے سے پانی بہہ کر نکلتا ہے۔ آپ دوستوں میں ہیں ڈاکٹر عالم رضا، میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو ساتال میں تھا، وہ مشینری کے ذریعے میرا ذہن چیک کرنا چاہتے تھے، پھر میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ڈاکٹر عالم رضا کے لہجے میں شدید حیرت تھی اور عمران نے اسے مختصر الفاظ میں اب تک ہونے والے سارے واقعات بتا دیے۔ اوہ، مگر آپ نے میرے ذہن کو کیسے ٹھیک کر دیا؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے مجھے یہاں ہوش آیا ہے، ڈاکٹر عالم رضا نے اسی حیرت بھری لہجے میں کہا جیسے عمران اس کے متعلق بتانے کی بجائے کسی اور کے بارے میں بتا رہا ہو۔ ان مشینوں سے نکلنے والی مخصوص ریز نے آپ کے شعور کے گرد ایک پردہ سا تان دیا تھا جسے وہ لوگ دواؤں اور مشینری سے ختم کر رہے تھے۔ میں نے جب آپ کے ذہن میں جھانکا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب یہ پردہ بہت کمزور رہ گیا ہے، اسی خیال کے تحت طاقت سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، آپ کا سویا ہوا ذہن جاگ گیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے یہ کیسے کیا؟ خیال کی طاقت کا کیا مطلب؟ ڈاکٹر عالم رضا نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ علیحدہ علوم ہیں، آپ جس طرح مادیات کے ماہر ہیں اور مٹی کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، جبکہ ہمیں وہ عام سی مٹی لگتی ہے، اس طرح آپ کو اس بارے میں چونکہ کچھ معلوم نہیں، اس لیے آپ اس بات کو چھوڑیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اب آپ زندہ لاش کی طرح نہیں ہیں بلکہ خود اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور حکومت پاکیشیا کا بھی جس سے میری خاطر آپ سب کو یہاں پر بھیجا، لیکن آپ نے بتایا ہے
کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر؟ ڈاکٹر عالم رضا نے کہا۔ میرے ساتھی درختوں کے تنوں کو آپس میں باندھ کر اس سے ایک بڑی کشتی بنانے میں مصروف ہیں۔ اب یہاں سے نکلنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا، عمران نے جواب دیا۔ کیا میں آپ کے ساتھیوں کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر عالم رضا نے کہا۔ ارے نہیں، وہ کر لیں گے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بیٹھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹرانسمیٹر پر کسی کو کال کر کے کوئی ہیلی کاپٹر منگوا لیں؟ اس طرح ہم آسانی سے یہاں سے نکل سکیں گے، ڈاکٹر عالم رضا نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر لانگ رینج ٹرانسمیٹر ہوتا تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ عمران نے جواب دیا۔ اگر لانگ رینج ٹرانسمیٹر میں آپ کو مہیا کر دوں تو؟ ڈاکٹر عالم رضا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ آپ مہیا کر دیں؟ وہ کیسے؟ کیا دوسری معدنیات کی طرح اسے بھی زمین سے نکالیں گے؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر عالم رضا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آپ واقعی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ لانگ رینج ٹرانسمیٹر ہمیشہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں کیونکہ مجھے انتہائی دور دراز اور ویران علاقوں میں کام کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ہفتوں میں ایسے علاقوں میں رہتا ہوں۔ اس لیے ایمرجنسی کے لیے میں ہمیشہ ایک انتہائی جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر اپنے پاس رکھتا ہوں تاکہ اپنے آفس کال کر کے وہاں سے امداد حاصل کر سکوں، اور مجھے یقین ہے کہ اب بھی یہ ٹرانسمیٹر میرے پاس موجود ہے، ڈاکٹر عالم رضا نے کہا۔ کیا آپ اسے اپنے لباس میں چھپا کر رکھتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کا اپنا لباس نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ پر پوری طرح فٹ بھی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ میں اسے ایسی جگہ پر رکھتا ہوں جہاں کسی کا خیال تک نہیں جا سکتا۔ آپ نے میرے بال دیکھے ہیں؟ یہ مصنوعی ہیں، مطلب یہ کہ میرے سر پر وگ ہے، ڈاکٹر عالم رضا نے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ وگ تو میں نے دیکھ لی ہے، خاصی قیمتی وگ ہے اور مستقل نوعیت کی ہے، لیکن لانگ رینج ٹرانسمیٹر وگ کے اندر تو نہیں چھپایا جا سکتا نا، عمران نے کہا۔ یہ اسپلٹ ٹائپ ٹرانسمیٹر ہے، میں نے اسے ایکریمیا سے خریدا تھا، ڈاکٹر عالم رضا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سر پر مستقل طور پر پہنی ہوئی وگ کو گردن کے عقب سے ہاتھ ڈال کر کھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وگ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس قسم کی وگیں خاص طور پر تیار کی جاتی تھیں، لیکن انہیں اتارنے کا ایک مخصوص سسٹم تھا۔ یہ ایک باریک دھاگا تھا جسے مخصوص انداز میں جھٹکا دینے سے وگ کھل جایا کرتی تھی۔ چونکہ یہ دھاگا بھی بالوں کے ہی رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے جب تک خاص طور پر چیک نہ کیا جائے نظر نہیں آ سکتا تھا، جبکہ وگ والے کو اس کا علم ہوتا ہے، اس لیے وگ کا مالک اسے آسانی سے کھول دیتا تھا۔ ڈاکٹر عالم رضا نے وگ کو الٹا اور پھر اس کی اندر کی طرف لگی ہوئی ایک جھلی کو اتار لیا۔ دوسرے لمحے اس نے تین پٹیاں سی اندر سے نکالی اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مخصوص انداز میں جوڑنا شروع کر دیا۔ یہ لیجیے عمران صاحب، ٹرانسمیٹر تیار ہو گیا ہے۔ اب مجھے فریکوینسی بتائیے، میں اس پر ایڈجسٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ڈاکٹر عالم رضا نے کہا۔ اس کی رینج کہاں تک ہے؟ کیا پاکیزیہ تک اس کی رینج ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، اتنے فاصلے پر نہیں، البتہ براعظم ایکریمیا تک آسانی سے یہ کور کر سکتا ہے، ڈاکٹر عالم رضا نے جواب دیا۔ ناراگ تک تو کام کرے گا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، آپ فریکوینسی بتائیں، ڈاکٹر عالم رضا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اسے فریکوینسی بتا دی اور ڈاکٹر عالم رضا نے اس طرح مخصوص انداز میں ایک پٹی پر انگلی پھیرنا شروع کر دی جیسے نابینا افراد ابھری ہوئی تحریر پر انگلی پھیر کر الفاظ پڑھتے ہیں۔ چند لمحوں بعد اس میں سے ہلکی سی ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ لیجیے، بات کیجیے، اس میں اوور کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں جس طرح فون پر بات ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ عام ٹرانسمیٹر ہوگا اس لیے دوسری طرف سے بولنے والا لازماً اوور کہے گا، اس لیے آپ بھی چاہیں تو اپنی بات کے آخر میں اوور کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر عالم رضا نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلو ہیلو، پرنس آف ڈمپ کالنگ، اوور، عمران نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس، مارکویس اٹینڈنگ پرنس، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے ایک باریک سی لیکن حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میں جنوبی بحر اوقیانوس کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے پر موجود ہوں اور ہم یہاں پر بری طرح پھنس گئے ہیں، ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ ہم اسٹاکس کے خلاف مشن مکمل کرنے آئے تھے، اس کا ایک خفیہ اہم جزیرہ ہے ہورنگ۔ مشن تو ہم نے مکمل کر لیا ہے لیکن اب ہم ٹیم سمیت یہاں پر پھنس گئے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ یہ ہورنگ کون سا جزیرہ ہے؟ میں نے تو یہ نام کبھی نہیں سنا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بحری اسمگلنگ میں ملوث شاونرے گروپ کے بارے میں جانتے ہو؟ اوور، عمران نے کہا۔ شاونرے گروپ؟ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا ایک اہم آدمی میرا انتہائی گہرا دوست ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جنوبی بحر اوقیانوس کے اندر اس گروپ کے بے شمار جزیروں پر اڈے موجود ہیں۔ جس جزیرے پر ہم موجود ہیں یہ جزیرہ ان کے جزیرے 66 سے شمال کی طرف موٹر بوٹ کے تقریباً 2 گھنٹوں کے فاصلے پر واقع ہے۔
66 نمبر جزیرے سے شمال کی طرف آنے پر تم بہرحال ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ اس 66 جزیرے کی انچارج کہتی ہے تمہارا دوست تمہیں اس کا محل وقوع بتا سکتا ہے، لیکن خیال رکھنا اس گروپ کے چیف شاؤنرے تک یہ بات نہ پہنچنے پائے، کیونکہ وہ بھی اسٹاکس سے ملا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکریمین نیوی بھی اس شاؤنرے یا اسٹاکس کی وجہ سے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے۔ کیا تم یہاں سے نکلنے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ اوور، عمران نے کہا۔ ضرور کروں گا۔ آپ کتنے آدمی ہیں؟ اوور، مارکویس نے پوچھا۔ 7 افراد ہیں مجھ سمیت۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ 1 گھنٹے بعد مجھے اسی فریکوینسی پر کال کریں۔ میں اس دوران کوشش کرتا ہوں کہ انتظامات مکمل کر سکوں۔ 1 گھنٹے بعد میں آپ کو صحیح صورتحال بتا سکوں گا۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ہے جس طرح بھی ممکن ہو سکے۔ اوور، عمران نے کہا۔ بالکل کروں گا پرنس۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس مشکل میں ہوں اور آپ کا کام نہ ہو؟ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر ڈاکٹر عالم رضا کی طرف بڑھا دیا، اور ڈاکٹر عالم رضا نے پہلے کی طرح اس پر مخصوص انداز میں انگلی پھیرنا شروع کر دی۔ ابھی آپ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ میں وگ دوبارہ سر پر رکھ لوں۔ مجھے بغیر وگ کے بڑی الجھن ہوتی ہے، ڈاکٹر عالم رضا نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور ڈاکٹر عالم رضا وگ کو دوبارہ اپنے سر پر جمانے میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے تو واقعی جادوگروں والا کام کیا ہے۔ میرے ساتھیوں کو معلوم ہوگا تو شاید انہیں یقین ہی نہ آئے گا۔ ویسے یہ انتہائی جدید ترین ٹرانسمیٹر ہے، میری نظروں سے بھی آج تک ایسا ٹرانسمیٹر نہیں گزرا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میں نے ایکریمیا سے خریدا تھا۔ اصل میں ایکریمیا کی ایک ریاست میں کام کرتے ہوئے میں ایک ویرانے میں پہنچ گیا تھا، اور میری جیپ اس طرح خراب ہو گئی کہ کسی صورت بھی ٹھیک نہ ہو سکتی تھی۔ میری عادت ہے کہ میں اسپاٹ پر اکیلا ہی جایا کرتا ہوں۔ جگہ ایسی تھی کہ مجھے 3 روز تک پیدل چلنا پڑا، تب جا کر میں کسی آبادی تک پہنچ سکا۔ ان 3 دنوں میں میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے 1 ماہ تک ہسپتال میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد میں نے اس طرح کے انتظام کیا کہ باقاعدہ ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر اپنے پاس رکھتا تھا۔ لیکن ایک بار میں ایک علاقے میں خیمہ لگائے کام کر رہا تھا کہ رات کو وہاں چند آوارہ گرد پہنچ گئے، اور انہوں نے نہ صرف میری جیپ اڑا لی بلکہ میرا دوسرا سامان بھی ساتھ لے گئے۔ ٹرانسمیٹر بھی وہ اٹھا کر لے گئے، لیکن وہاں سے آبادی قریب تھی، اس لیے مجھے کوئی زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ پھر مجھے ایک مارکیٹ میں ٹرانسمیٹر نظر آ گیا تو میں نے اسے خرید لیا، کیونکہ اس کا کسی کو علم نہ ہو سکتا تھا، اور یہ واقعی انتہائی ایمرجنسی میں کام آ سکتا تھا، ڈاکٹر عالم رضا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہرحال ہم تو ان آوارہ گردوں کے مشکور ہیں جنہوں نے آپ کو یہ ٹرانسمیٹر خریدنے پر مجبور کر دیا، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر عالم رضا بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں، ہر کام میں واقعی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ ٹرانسمیٹر بے حد مہنگا ہے۔ اگر وہ آوارہ گرد میرا وہ ٹرانسمیٹر نہ لے کر جاتے تو میں کبھی بھی اتنا مہنگا ٹرانسمیٹر نہ خریدتا، ڈاکٹر عالم رضا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، صفدر وہاں پر آ گیا۔ عمران صاحب، کشتی تو بہرحال تیار ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب رات قریب ہے، اس لیے ہم کل صبح کو یہاں سے روانہ ہوں گے، کیونکہ رات کو بہرحال خطرات زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن پھر رات کو یہاں رہنے کے بھی انتظامات کرنے پڑیں گے، صفدر نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ اس جزیرے کی مٹی میں ایسے عناصر موجود ہیں کہ رات کو اس میں زہریلے بخارات نکل سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ عمران صاحب، اگر آپ رات یہاں نہیں رہنا چاہتے تو مجھ پر تو بات نہ ڈالیں، ڈاکٹر عالم رضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو صفدر اس طرح چونک کر اور حیرت سے ڈاکٹر عالم رضا کو دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر اور کانوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ آپ ٹھیک ہو گئے؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ تو مسلسل نیم غشی میں تھے، صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب نے اپنا کوئی خاص علم میرے ذہن پر استعمال کیا ہے جسے یہ خیال کی طاقت کہہ رہے ہیں، اور اسی طاقت سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، ڈاکٹر عالم رضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ، یہ تو واقعی بے حد اچھا ہوا ہے۔ باقی ساتھیوں کو معلوم ہوگا تو وہ بھی بے حد خوش ہوں گے، کیونکہ ہم سب کو اپنے آپ سے زیادہ آپ کے بارے میں فکر تھی، صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے صرف خیال کی طاقت کو خیال ہی میں استعمال کیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس طاقت کو مجسم کر کے مجھے دے دیا ہے تاکہ میں اس طاقت کے ذریعے یہاں بیٹھے بیٹھے پورا براعظم ایکریمیا میں جہاں چاہوں بات کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر ایک بار پھر حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہی اسپلٹ ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ یہ انتہائی جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر ہے، ڈاکٹر صاحب نے اسے اپنی وگ کے اندر چھپا رکھا تھا، اور اس ٹرانسمیٹر کے ذریعے ناراک میں میری بات چیت ہو بھی چکی ہے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار اچھل پڑا۔ ٹرانسمیٹر؟ اوہ اوہ، ویری گڈ،
یہ تو شاید میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، میں بتاتا ہوں سب ساتھیوں کو، صفدر نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور اس طرف کو دوڑتا چلا گیا جس طرف سے آیا تھا، کیونکہ باقی ساتھی ابھی وہیں تھے۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب، میرا ساتھی اس ٹرانسمیٹر کے ملنے پر کس طرح خوش ہو رہا ہے، حالانکہ ہماری ساری زندگی ٹرانسمیٹر استعمال کرتے گزری ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ ٹرانسمیٹر واقعی ہم سب کے لیے زندگی کی نوید ثابت ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جواب میں ڈاکٹر عالم رضا نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سارے ساتھی وہاں پہنچ گئے اور عمران نے بائی بائی سب کا ڈاکٹر عالم رضا سے تعارف کرایا۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری زندگی کے لیے اتنی جد و جہد کی، اور نہ صرف جد و جہد کی بلکہ اپنی زندگیاں تک داؤ پر لگا دیں، ڈاکٹر عالم رضا نے ممنونیت سے پر لہجے میں کہا۔ ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا فرض ہے، بلکہ ہمیں تو آپ پر فخر بھی ہے کہ آپ نے پاک ایشیا کے وقار کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، اور خاص طور پر اب اس ٹرانسمیٹر کی وجہ سے تو ایک لحاظ سے آپ نے ہماری زندگیاں بھی بچا لی ہیں، صفدر نے کہا، اور ڈاکٹر عالم رضا مسکرا دیے۔ پھر عمران نے انہیں بتایا کہ اسے ناراق میں سیکرٹ سروس کے ایک فورن ایجنٹ کو کال کر کے ساری بات بتا دی ہے، وہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے انتظامات کر رہا ہے، 1 گھنٹے بعد اس سے حتمی بات ہوگی۔ تو وہ سب خوش ہو گئے۔ لیکن عمران صاحب، اس سمندر میں تو بے شمار جزیرے ہیں، وہ ہمیں یہاں سے کیسے تلاش کرے گا؟ صفدر نے کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شاونری گروپ کے کسی اہم آدمی سے اس کی واقفیت ہے، اور کیتھی والے جزیرے کا اس گروپ نے کوڈ نمبر 66 رکھا ہوا ہے، اس طرح وہ اس آدمی کے ذریعے اس کا محل وقوع تلاش کرے گا، اور وہاں سے شمال کی طرف آنے پر وہ ہم تک پہنچ جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر جب عمران کے خیال کے مطابق 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کا خود ہی بٹن آن کر دیا۔ اس دوران اس کی ساخت اور اس کے کام کرنے کا طریقہ اس نے چیک کر لیا تھا۔ اس پر بٹنوں کی بجائے صرف ابھرے ہوئے نقطے موجود تھے، اور ان نقطوں پر انگلی پھیر کر انہیں آن آف کیا جا سکتا تھا۔ ہیلو ہیلو پرنس کالنگ، اوور، عمران نے کال دیتے ہوئے کہا۔ یس مارکوئس اٹینڈنگ، اوور، چلا موبائل ٹرانسمیٹر سے مارکوئس کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے مارکوئس، اوور، عمران نے کہا۔ پرنس، شاونرے کا وہ آدمی تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے، لیکن میں نے فوری طور پر جنوبی بحر اوقیانوس میں تعینات نیوی کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ہورنگ جزیرے کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور کیتھی والے جزیرے کے متعلق بھی۔ وہ ایک نیوی کے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر رہا ہے۔ میں اس سے مکمل معلومات حاصل کر کے اس ہیلی کاپٹر سمیت آپ کے پاس پہنچوں گا۔ مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر آپ تک پہنچ جاؤں گا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اگر تم اکیلے آ رہے ہو تو میں جزیرے کے کسی اونچے درخت پر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دوں تاکہ تمہیں دور سے ہی درست نشاندہی ہو سکے، لیکن ہمارے پاس کوئی رنگین کپڑا نہیں ہے، البتہ اپنی قمیض یا کوٹ وہاں باندھ سکتے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ آپ کوٹ وہاں پر لہرا دیں، یہ زیادہ اچھی نشاندہی ہوگی، میں چیک کر لوں گا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایک بات اور سن لو، تم نے اپنے ساتھ کوسٹا ریکا 88 سپر ٹاسک ٹرانسمیٹر بھی لے کر آنا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ کون سا ٹرانسمیٹر پرنس، اوور، دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نوٹ کر لو، کوسٹا ریکا 88 سپر ٹاسک ٹرانسمیٹر، اوکے، اوور، عمران نے رک رک کر کہا۔ یہ کس قسم کا ٹرانسمیٹر ہے؟ میں تو یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں، اوور، مارکوئس نے جواب دیا۔ یہ انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر ہے جو سپر کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناراق کی مارکیٹ سلائی میں ایک سپر اسٹور میڈے ہے، وہاں سے ہی تمہیں مل جائے گا۔ وہ اس کی فروخت سرکاری طور پر ممنوع ہے، لیکن یہ لوگ اسے فروخت کرتے ہیں۔ رقم کی فکر مت کرنا، لیکن تم یہ ٹرانسمیٹر لازماً اپنے ساتھ لے کر آنا، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ممکن ہوا تو ضرور لے آؤں گا، آپ بے فکر رہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، ہم انتظار کر رہے ہیں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر ٹرانسمیٹر کی ایک مخصوص جگہ پر ہاتھ پھیر کر اس نے رابطہ آف کر دیا۔ صفدر، تم سب سے اونچے درخت پر جا کر اپنے کوٹ کو اس طرح لٹکا دو کہ وہ دور سے نظر آ جائے، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہیلی کاپٹر تو رات کو پہنچے گا، صفدر نے کہا۔ تو کیا ہوا، سرچ لائٹس ہوتی تو ہیں ہیلی کاپٹروں میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر قدرے شرمندہ سا ہو کر مڑ گیا۔ یہ تم نے کس قسم کا ٹرانسمیٹر منگوایا، اس کا کیا کرو گے، جولیا نے کہا۔ ہورنگ جزیرے پر سپر کمپیوٹر موجود ہے، اور اس سپر کمپیوٹر کے ذریعے مادام ٹاکسی اور جرگن سے بات کرنے کے لیے اس ٹرانسمیٹر کی موجودگی ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے الوداعی بات چیت کر لی جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت ہے انہیں الرٹ کرنے کی، جولیا نے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ ہمارے خاتمے کا تصور کر کے اکیلے ہی خوش ہوتے رہیں، ہمیں بھی حقین کی خوشی میں شامل ہونے کا، عمران نے کہا، اور جولیا کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار مسکرا دیے۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔